اگر کسی سے زنا ہو جائے پھر وہ اس سے توبہ کرے لیکن زنا ایک قرض ہے تو کیا یہ کرنے سے گناہ کے ساتھ وہ قرض بھی معاف ہو جائے؟ زنا قرض نہیں ہے بھائی. جو لوگ کہتے ہیں آپ سے زنا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں کسی عورت سے بھی ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے گناہ کی سزا اللہ کسی اور کو نہیں دے گا. تو زنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کی سزا آپ ہی کو ملے گی. البتہ ایک بات ہے، جو زنا کرنے والا ہے وہ اس کا یہ راز چھپتا نہیں ہے، فاش ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو. جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو اولاد کو بھی پتہ چلتا ہے. جب بیٹے بیٹیوں کو پتہ چلے گا نا تو ان کے دل میں باپ کی عزت بھی ختم اور گناہ کی برائی بھی کم ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے کیا تو ہم نے کیا تو کیا ہو گیا. تو پھر یہ نسلوں میں چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو کسی بے حیائی کے کام میں دیکھا بھی ہے تو اللہ کا واسطہ لوگوں میں گن نہ گاؤ، چھپا دو اس کو. میاں سے بند کمرے میں لڑ لو کہ یہ کام بعض میاں انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، عورت کو پتہ چل جاتا ہے میرا میاں یہ کام کرتا ہے، تو پتہ چل گیا بہت برا کر رہا ہے وہ، اس سے کمرے کے اندر ہی لڑو. بچوں تک یہ بات نہ محلے والوں کو نہ بتاؤ، اپنے ابا کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے نا، تو لباس کا کام عیب ظاہر کرنا ہوتا ہے، یہ عیب چھپانا ہوتا ہے. تو میاں بیوی جو پرسنل باتیں ایک دوسرے کی جانتے ہیں وہ تھرڈ پرسن نہیں جانتا. تو وہ اللہ ان کے ایک راز اس لیے تھوڑی مطلع کرتے ہیں کہ دنیا کو بتاؤ، بلکہ اس لیے کہ ایک دوسرے کے راز پہ پردہ ڈالو. تو خود لڑو، چھوڑو نہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، لڑو کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، لیکن دنیا کے سامنے اس کو ذلیل مت کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت نے جب اپنے میاں کی برائی کسی کے سامنے، ایک بندے کے سامنے بھی کر لی نا، تو سمجھ لو کہ یہ راز کھل گیا. اب دوسرا نہیں چھپائے گا اس کو، آپ نے نہیں چھپایا، دوسرا کہاں سے؟ وہ چسکے لے کے بیان کرے گا. اس کے بعد آپ کی عزت بھی گئی. لوگ کہیں گے اس کی بیوی، یہ فلاں کی بیوی ہے جو فلاں ایسا ہے، آپ کی عزت گئی. دوسرا بچوں تک بھی یہ بات پہنچے گی تو بچے بھی اس برائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. وہ کہیں گے جب ہمارا باپ یہ کرتا تھا تو ہم نے کر لیا تو کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ باپ کا ایک بڑا احترام ہوتا ہے فطری طور پر بچوں کے دل میں نا، باپ کی اللہ نے عظمت ڈالی ہے تو بچے بھی بگڑتے ہیں. پھر آپ باپ کو نہیں، اپنے شوہر کو نہیں روگے، بچوں کو روگی بیٹھ کے. کہتے ہیں نا عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی برائی پہ پردہ ڈالتی ہے اور ایک شریف آدمی کی بیوی کہلا کے اپنی عزت کرواتی ہے. بے وقوف وہ ہے جو اپنے شوہر کو بدنام کرتی ہے اور پھر ایک برے آدمی کی بیوی کہلا کے اپنے آپ کو بھی بدنام کر دیتی. لوگ کیا کہتے ہیں، عورت کی پہچان تو اس کے شوہر سے ہوتی ہے نا، فلاں کی بیوی. دیکھو انبیاء کرام کی، جو ہمارے نبی کی جو ازواج ہیں، اگر وہ ہمارے نبی کی بیوی نہ بنتی تو ان کی کوئی عزت ہوتی، پہچان ہوتی ہے؟ بھائی وہ مائیں بنتی ہماری. تو عورت کی پہچان میں اس کے شوہر کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کی عزت کروائے. میں یہ بھی نہیں کہتا بے لگام چھوڑ دے اس کو، وہ کمرے میں جو مرضی بیٹھ کے کرتا رہے، ایسا نہیں ہو تو بگڑے گا. اور ایسا بگڑتا ہے پھر عورتوں کو، بیوی کو تو لفٹ ہی نہیں کرائے گا وہ. تو چیک کریں اس کا بٹوا بھی چیک کریں. بٹوے تو خیر چیک نہ کریں، موبائل پہ گھسے نہیں اندر ہی، پرائیویسی میں تو دخل اندازی نہیں دینی چاہیے. لیکن جب کسی سے بہت زیادہ ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو تو دیکھیں کہ ستار بھائی لکھا ہوا ہے اس نے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستار بھائی سے اتنا ہنس ہنس کے بات آپ کیوں کر رہے تھے؟ ہاں یہ کون ہے، یہ پوچھ رہے ستار بھائی. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح سے انکوائری ضرور کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شوہر کو بٹھائیں انکوائری کریں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ وہ آپ کا باپ ہے، نہ وہ آپ کا بھائی ہے، نہ وہ آپ کا کوئی بچپن کا دوست ہے. اگر ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا، بھائی میاں بیوی کو تو پتا ہوتا ہے ایک دوسرے کے بچپن کے دوست کون ہیں. تو یہ نیا کون ہے جس سے آپ اتنا ہنس ہنس کے اور ایسے گھنٹوں گھنٹوں آپ کا چہرہ ایک دم لال سرخ ہو جاتا ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پھر وہ شروع میں ہی پکڑ لیا جائے نا تو وہ رک جاتا ہے. اگر یہ اس کو لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ جائے پھر یہ کنٹرول میں نہیں آتا. پھر وہ بیوی کو تو نو لفٹ. وہ جب رنگ برنگی لڑکیاں اس کی، وسیم کے نام سے، ستار کے نام سے سیو کی ہوئی ہیں اس نے، یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں آج کل. ایک میں نے واقعہ سنایا تھا نا، ایک لڑکی کی کہیں منگنی ہو گئی، وہ اس نے مجھے خود بتایا، وہ منگیتر سے ملنے گئی ہے، وہ سو رہا تھا، اس کی کمبختی آئی ہوئی تھی وہ، تو منگیتر کی بہنوں نے بتایا سو رہا ہے. یہ ہے جائز نہیں ہے، منگیتر سے ملنا حرام ہے.
لیکن آج کل چل رہی ہیں دوستیاں. تو اس نے موبائل اٹھا لیا, اس کا موبائل اٹھا کے دیکھا کہ ان کی تو محترم کے ماشاء اللہ معشوقات کی ایک طویل فہرست, ان کی منگیتروں کی طویل فہرست. تو وہ لڑکی تھی پنجاب کی نا, صحت مند قداور ماشاء اللہ, وہیں سے جوتوں سے اٹھا کے اس کی دنا دن دھنائی لگانا شروع کی. کیونکہ یہ اس کو بولتا تھا میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لے آؤں گا, تم ہی ہو میری اور یہ ہو. اس نے تو پورے میسج پڑھ لیا نا ان باکس میں گھس کے. دیکھو نکاح سے پہلے یہ میسج بھی پڑھنے کی میرا خیال ہے گنجائش ہے, کیونکہ جب کسی سے معاملات کر رہے ہو تو دیکھو یہ ہے کیسا, سمجھ رہے ہو نا. کیونکہ معاملے میں تو انکوائری کی جائے گی نا, شادی کرنا کوئی کم معاملہ تو نہیں ہے نا بھائی. کسی کو جب پیسے دے رہے ہو کاروبار کے لیے تو پہلے اس کو آزماؤ تھوڑے پیسے دے کے, تو یہ تجسس جائز ہے, کیونکہ آپ معاملات بغیر پرکھے نہیں کر سکتے. تو منگیتر کے موبائل میں گھسیں, شوہر کے موبائل میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. اب تو کر لی نا شادی, اب تجسس شریعت میں کیا ہے, نہ شوہر بیوی کے موبائل میں گھسے نہ یہ اس کے موبائل میں گھسے. یہ غلط چیز ہے, یہ ایک غیر خاندانی لوگوں کی علامت ہوتی ہے, بلا وجہ خام خامے جو ہے نا ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھس. اچھا گمان رکھو بھائی یہ بھی اچھا یہ بھی اچھی, لیکن جب منگنی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے تھا گھسے, وہ گھسی تو اس کو اتنے سارے میسج نظر آئے, وہ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو پٹایا ہوا تھا اس نے. تو وہ تھی ماشاء اللہ پنجاب کی قداور, اس نے وہیں سے اٹھا کے اس کو دنا دن دھنائی کرنا سوتے ہوئے کو. خواب میں اس کو پتہ نہیں کیا آ رہا ہوگا, وہ اٹھا اور معافیا مانگنے لگا, بھائی غلطی ہو گئی بھائی یہ نہیں. وہ پتہ چل گیا وہ رشتہ, پھر مجھ سے ان لوگوں نے مشورے, میں نے کہا چھوڑ دو اس رشتے کو, توڑ دو اس کو. یہ آدمی ابھی سے کم وقت اتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں, شادی کے بعد کہاں وفا کرے گا. اور وہ لڑکا اتنی معافیاں مانگی اس نے, ان لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ انسان کا بچہ بن گیا ہے, اور ان کا ارادہ ہوا اب دوبارہ ہم ہاں کر دیں. پھر اس کو دیکھا کسی لڑکی کے ساتھ بائک پہ گھوم رہا ہے, وہ اتفاق سے شہر میں کسی نے دیکھ کے بتایا. تو ایسے نالائق ہوتے ہیں, معافیا مانگ کے بھی کم بخت نے. تو بھائی یہ دین اور مذہب اللہ کی بڑی نعمت ہے, مذہب کے علاوہ کون سی چیز روکے گی آپ کو؟ اللہ کا خوف اگر نہیں ہے تو پھر کون روکے گا آپ کو؟ والدہ کی صحت کے لیے دعا ہے, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. حضرت ملک سے باہر ہوں, ان کا اپنی زوجہ کے ساتھ, یار یہ ایسے حیا کے خلاف بات جو ہے نا, مسائل تھوڑا سا کھلے عام نہ پوچھا کریں. بچے کا نام میکائل رکھ سکتے ہیں, رکھیں بھائی میکائل. ایک صاحب آئے ہمارے یہاں, بڑی بڑی مونچھیں ان کی, ایک دم نا ایک جیسے دہشت ناک ٹائپ کے نہیں ہوتے. ہم نے کہا نام کیا کریں, قیامت خان. وہ عجیب مونچھیں, وہ ایسے بڑا قداور. تو ہمارے استاذ نے پوچھا وہ کون آیا بھائی؟ ہم نے کہا قیامت آئی ہے. ہم نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا آپ ملیں گے تو پتہ چلے گا واقعی قیامت ہے. میرے دوست نے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر گارمنٹس کے کام میں کچھ پیسے انویسٹ کیے ہیں. ہر ماہ ان کو کچھ منافع ہوتا ہے, وہ منافع 4 دوستوں میں تقسیم ہوتا ہے. میرے دوست نے مجھ سے کچھ پیسے لیے ہیں 2 ماہ کے لیے منافع, اور اس نے اپنے ایک پارٹنر کو پیسے دیے, ایک دے کر فارغ کر دیا. میرے دوست کے 2 حصے ہیں, باقی 2 حصے پارٹنر کو دیتے ہیں. دوست اپنے منافع پر سے بنیاد منافع. بھائی اتنے لمبے چوڑے مسائل ریٹرن میں پوچھا کرو, پورے تجارت کے میں تو کامن جو لوگوں کے عام فائدے کے مسائل ہیں وہ پوچھا کریں. ریٹرن میں لکھ کے دے دیں اپنا فون نمبر ڈال کے. جب سے یہ سنا ہے کہ غسل کرنے میں ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا, تب سے غسل کرنا مشکل ہو گیا ہے. غسل کرتے ہوئے اسلام کے بارے میں خیال آتا ہے, اسلام کتنا مشکل ہے. بھائی اسلام نے جہاں یہ بتایا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوتا, وہاں یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ مگا ڈال کے اطمینان کر لو کہ پانی پہنچ گیا ہے, اس میں وہم نہ کرو. آپ نے کبھی مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے نا, کیا اسپیڈ ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ ادھر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز 8 بج کے فار ایگزامپل 8 بجے نماز ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں 7:49 ہو گئے, مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہے. پیچھے دیکھ لیا, ادھر دیکھ لیا, کہیں بھی نہیں ہے. 1 منٹ میں ابھی 30 سیکنڈ باقی رہتے ہیں پورا ہونے میں, میں وضو کر کے مصلی پہ الحمدللہ کھڑا ہوا ہوتا. لوگ کہتے ہیں یہ آئے کہاں سے؟ اس دوران میں ہم اوپر سے اترتے بھی ہیں, گھر سے وضو بھی کرتے ہیں, یہاں بھی آرام سے پہنچ جاتے ہیں. 30 سیکنڈ بہت ہے میرے لیے. تو میں تو وہاں لڑکے وضو کر رہے ہوتے ہیں نا مدرسے میں, تو ان سے کہتا تھا سائڈ پہ ہو, تم گھنٹہ لگاؤ گے یار, تو ایئر نکل لی. تو یہ آپ 3 دفعہ منہ دھوئیں, پورے بال گیلے ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کا اپنا وہم ہے کہ آپ کو یہ وہم ہو گیا کہ بال گیلے نہیں ہو رہے. اور میں یہاں لوگوں کو دیکھتا ہوں گھنٹوں پاؤں رگڑ رہے ہیں, نل کا کھلا ہوا ہے, ادھر سے رگڑ رہا ہے, ادھر سے رگڑ رہا ہے, یہاں سے رگڑ رہا ہے. ابے کیا کر رہا ہے بھائی, تو کیا کھال ادھیڑے گا اس کی؟ تو عجیب وہمیت, داڑیاں دھو رہے ہیں پوری یوں کر کے.
تو آپ کبھی ہمیں دیکھ لیں تو پورا وضو ہو جاتا ہے. پانی نہانا بھی ایسا ہی ہے, جاؤ 2 منٹ میں آدمی پورا جسم گیلا ہو جاتا ہے. تو یہ وہم ہے, یہ اسلام مشکل نہیں ہے, آپ کو کیا ہو گیا ہے, وہم ہو گیا ہے.